اسلام دین فطرت ہے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام میں یہ واضح فرمایا کہ مرد اور عورت کو ایک ہی مرکز سے پیدا کیا گیا۔ دونوں جنس میں کوئی تفریق نہیں، حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک شناخت عطا فرمائی۔ اگر پیدائشی طور پہ مرد یا عورت کسی نقص کا شکار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایسے مرد اور خواتین کو کسی قسم کے امتیازات کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو تیسری جنس کہنا سراسر غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے علاج کا انتظام ہونا چاہیے۔ معاشرہ ان کو حقیر سمجھنے کے بجائے ان کا خیال رکھے، ان کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں اور انہیں معاشرے کا ایک مفید حصہ بنایا جائے۔ اسلام کی تعلیمات پاکیزگی کو عام کرتی ہیں۔ یہ پاکیزگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ انسانوں کے حقوق کا احترام کرنا ایک مسلمان معاشرے کا اہم فرض ہے، لیکن عصر حاضر سرمایہ دارانہ تہذیب جو کہ یورپ اور امریکہ سے امپورٹ کی گئی ہے، اس میں ہم جنس پرستی اور دیگر ایسی معاشرتی خرابیوں کو انسانی حقوق کے ساتھ جوڑ کر انہیں پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے مرد جو عورتوں کا حلیہ بنا کر رہتے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ نے مرد پیدا کیا، اور ایسی عورتیں جن میں کوئی نقص نہیں، وہ مردوں جیسا حلیہ کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اس طرح سے مرد بیزار عورتیں اور عورت بیزار مردوں کی دانستہ طور پر یا باقاعدہ تحریک شروع کی گئی، جو کہ معاشرے کو غیر فطری عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اخلاقی گڑاوٹ کو انسانی حقوق کی آڑ میں عام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ خواجہ سراؤں جو واقعی پیدائشی طور پر جسمانی نقص کا شکار ہیں، ان کو اس اخلاقی گراوٹ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحیح البخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی۔ بعض کے نام بھی ملتے تھے کہ وہ معید، نافع، ابو ماریہ الجنہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرائع اسلام ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں بلکہ یہ لوگ نسوانی معلومات بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر کے روضہ خاک، حمراء الاسد اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح اور کتاب اللباس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیا جائے، بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ واضح رہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈھال اور ادا و گفتار اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہیں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈھال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضع قطع اختیار کریں، اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا مقنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ از خود عورتوں جیسی چال ڈھال پسند کرتا ہے، تو آپ نے اسے مدینہ بدر کر کے علاقہ نقی میں بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ سے کہا گیا اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سن 2020 میں پاکستان کے 50 جیت مفتیان کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا ان کو تیسری جنس کہنا حرام ہے اور مردانہ یا زنانہ واضح خصوصیات والے افراد اپنی مخالف جنس سے دین محمدی کے تحت نکاح کر سکتے ہیں۔ جن کی جنس واضح نہیں وہ اپنا علاج کروا کر نکاح کر سکتے ہیں اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو باقاعدہ علاج کے بعد اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے لڑکا یا لڑکی کے طور پر متعارف کروا سکتے ہیں۔ یہ لوگ شادیوں میں ناچتے گاتے ہیں، تماشے کی جگہوں پر لوگوں کے سامنے ناچتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہونے پر خوشیاں بکھیرنے آتے ہیں، ہماری ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی اپنی زندگی میں خوشی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ان کی زندگی میں سالگرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ عیدوں، شبراتوں اور دیگر مذہبی تہواروں پر بھی ان کے اپنے ان سے نہیں ملتے۔ وہ لوگ مسجد، مندر، چرچ بھی جائیں تو نفرت سے دیکھے جاتے ہیں، پھر اپنی سالگرہ کو ہی سال بھر کی خوشی کا تہوار سمجھ کر منا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی الگ شناخت یا پہچان یا علیحدہ اداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجموعی شعور اور قبولیت کے ساتھ معیاری صحت کی سہولیات ان کی زندگی میں بے حد آسانیاں لا سکتی ہیں۔ اس وقت والدین، اساتذہ اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس شعور کو عام کیا جائے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share. Kokub Helping Home.